ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور جس دور کی طرف بڑی تیزی سے، اتنی تیز رفتاری سے واقعات اب رونما ہو رہے ہیں کہ اب کم سے کم اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکل جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ تو کہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے زندگی میں آئیں گے۔ اس غلط فہمی سے اگر ہم نکل جائیں گے تو اس کا یہ اصل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی اور کیریکٹر کے بارے میں زیادہ سیریس ہو جائیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ ہم لوگ اپنی اردو زبان میں جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں امانت کہتے ہیں ہر بڑی ذمہ داری کو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ یہ غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے، ہم کو بچنا ہے اس سے۔ ہر طرح کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، یعنی یہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتیں ہمیں اس پر آمادہ نہ کر دیں کہ ہم ذمہ داریوں کو نااہلوں کو سپرد کر دیں، اور قرب قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے کا شوق اور ایک دلچسپ موضوع کو انجوائے کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ مفید ہے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے، جھوٹ ہر طرف جھوٹ ہوگا، تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، یہ ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے۔ جن بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس جھوٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹ کی وبا عام ہوگی۔ اس زمانے میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والے کو جس پہلو پر بہت زیادہ اور سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول اور عمل دونوں میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہ ہو۔ اس زمانے میں واقعی جو شخص جھوٹ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شاید یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو انسان خود بالکل جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی، ایک روشنی اس کے دل و دماغ میں آتی ہے جس سے وہ جھوٹی بات اور سچی بات میں فرق کرنے لگتا۔ ایک اور بات سنیے، قرب قیامت کی علامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا جب قومی سرمایہ کو، مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، جب قومی سرمایہ کا غلط استعمال کیے جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو ایک مصیبت اور ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، اور جب علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے، اور لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں مگر بیوی کی ہر بات مانیں، کتنی زبردست آگاہی۔ یہ جو رشتے ہیں ان کے
दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखना और तरजीहात और प्रायोरिटीज़ को ठीक से समझना और उसको निभाना, ये बहुत अहम बात है। ये है हकीकी दीनदारी की बातें कि इंसान का हाल ये हो जाए कि वो अपनी माँ की नाफरमानी, यहाँ खास तौर पर माँ का जिक्र किया गया है बीवी के मुकाबले में, और अगले जुमले में फरमाया दोस्तों को तो गले लगाए आदमी और बाप से दूर रहे और दूर रखे बाप को। क्या आप नहीं देखते कि मौजूदा कल्चर में अक्सर व बेशतर औलादों का यही हाल है? बहुत शाज़ व नादिर कोई एक आध होगा लाखों में जो इस गलती से महफूज होगा। और जब तुम देखो कि मस्जिदों में शोर व गौगा बुलंद होने लगा, लोग बुलंद आवाज में आपस में बातें करने लगे जहां खामोशी और अदब और वक़ार होना चाहिए, और जब तुम देखो कि हर गिरोह और कबीले का जो लीडर है वो उनका बहुत बुरा आदमी है, जब बहुत ही खराब लोग उन्हीं के हाथ में लीडरशिप आ जाए, समझ जाना कि अब ये आखिरी दौर है। जब तुम देखो कि लीडरशिप कौमों के कमीने लोगों के हाथ में आ जाए जो बेचारे इसकी सलाहियत बिल्कुल नहीं रखते कि वो कौमों को लेकर चलें, और जब तुम देखो कि किसी इंसान की इज्जत की जाने लगे सिर्फ उसके ज़रर और नुकसान के डर की वजह से, बस इसलिए लोग उसकी इज्जत करने लगे कि बस इसका नुकसान हमको न पहुंच जाए, ये आदमी हमें नुकसान न पहुंचाते। और जब तुम देखना कि पेशेवर गाने वालियाँ और बाजे गाजे आम हो जाएं, पेशेवर गाने वालियाँ, इस ज़माने में इसको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और गाने बाजे म्यूज़िक नाच तमाशे आम हो जाए और शराब पी जाने लगे, उम्मत के हर आने वाले अपने बड़ों पर तनकीद करने लगे, लानत मलामत करने लगे। इस ज़माने में तो वही आदमी बहुत रोशन ख्याल माना जाता है जो अपने पूरे माजी पर तनकीद करे। तो आपने फरमाया जब तुम ये अलामात देखना तो उस वक्त इंतज़ार करना सुर्ख आंधियों का, अल्लाह ताला का अजाब और कहर तरह तरह की शक्लों में आएगा, जलजलों का इंतज़ार करना, और चेहरे बदल जाएं, सूरतें मस्ख हो जाएं और पत्थरों की बारिश होने लगे, और इसके अलावा इस तरह की और निशानियां वो भी जाहिर होंगी। आपने फरमाया जिस तरह एक हार जो कट जाए तो फिर एकदम से उसके दाने बिखर जाते हैं, उस तरह लगातार तरह तरह की मुसीबतें इंसानियत पर आती रही। अब आगे मैं थोड़ा उन अलामात के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो स्पेसिफिक कुछ बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा होंगे। ये जितनी अब तक मैंने बातें सुनाई हैं ये तो कैरेक्टर के मुताल्लिक़ बातें, इंसानी कैरेक्टर। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।